لیکن آج کی عورتوں کا بالکل عجیب حال ہو گیا ہے. شریعت کچھ کہتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کچھ کہتے ہیں اور عمل کچھ ہے. ہمارے گھر میں دودھ بچ جاتا ہے تو اسے محفوظ کر کے رکھتے ہیں تاکہ بلی نہ پی جائے. اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کی تو اتنی اہمیت کہ انہیں چھپا کر رکھتے ہو، اور جس کو زیادہ چھپانے کی ضرورت ہے، جس کو شریعت نے چھپانے کا حکم دیا ہے، اسے یوں ہی کھلا چھوڑ دیا ہے. کہ قرآن و حدیث جو اصل مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں کا وجود اور ان کی ہر ایک نقل حرکت مردوں کی نظروں سے دور ہو، چھپا ہوا. جیسا کہ اسلام نے قدم قدم پر روک لگایا ہے. مسلمان عورتوں کی عصمت و آبرو کا لحاظ رکھا ہے. دعا کریں کہ خداوند قدوس ہم سبوں کو ان تمام برائیوں کو اور بے پردگی کو مٹانے کی توفیق دے. تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں اطمینان سے بیٹھی رہو. وَلَا تَبْرِجْنَ تَبْرِجَ الْجَاهِلَةِ الْأُولَىٰ، اور جہالت کے زمانے کی طرح اپنا بناؤ سنگھار دکھاتی نہ پھرو. لیکن عورتوں کا عمل بالکل الٹا اور برعکس ہے. وہ گھر بیٹھنے کے بجائے خوب اطمینان سے گھر کے باہر بیٹھتی رہتی ہے، اپنا بناؤ سنگھار خوب کھول کر کھلا دکھاتی پھرتی ہے، بلکہ سمجھتی ہے جب تک اجنبی مردوں کی اس بنے سنگھار پر نہ پڑ جائے تب تک اس میں لگے ہوئے روپے بیکار چلے گئے. آگے خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھتی رہو. لیکن نماز پڑھنے کی فرصت کہاں؟ جب بھی دیکھے محلے کی پاس پڑوس کی ہاں میں ہاں ملانے والے 10-5 عورتیں مجلس لگا کر بیٹھ گئے اور اس کی غیبت شروع کر دی، شوہر کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کر دیا. تو پھر نماز پڑھنے کی فرصت کب اور کیسے ملے گی؟ شریعت زندگی کے ہر موڑ پہ بلائی جاتی ہے، لیکن عمل و کردار کی بتلا رہا ہے کہ خیر و بلائی پسند ہی نہیں ہے. آگے فرمایا وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتی رہو. لیکن اس میں بھی عمل شریعت کے بالکل خلاف ہے، بلکہ اس زمانے کی عورتوں کو تو روپے پیسوں سے، چاندی سونے سے بہت محبت ہو گئی ہے. تقریباً ہر ایک عورت پر زکوٰۃ واجب ہے لیکن وہ ادا نہیں کرتی ہے. شریعت کے ہر کاموں میں عمل بالکل الٹا ہے. شریعت کہتی ہے کہ بلائی کو اختیار کرو لیکن سماج برائی کو ہی اختیار کر لیتا ہے. شریعت جس کام سے منع کرتی ہے اسی کو کیا جاتا ہے. آگے خداوند تعالیٰ نے فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے عورتوں تم ہر معاملے میں اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتی رہو. دوسری بات یہ کہ اسلام آنے سے پہلے جہالت کی عورتوں میں بھی یہ سب برائیاں موجود تھی. اسلام نے آ کر یہ سب برائیوں کی جڑ اکھاڑ دی، جہالت کے رسم و رواج کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیے اور پاک صاف زندگی گزارنے کے طور طریقے بتلائے. اسی لیے ایک عورت کے لیے اسلام کا بتلایا ہوا صحیح طریقہ وہی ہے جو آیت کریم میں ذکر ہے، اور اسی طریقے پر مسلمان عورتوں کو چلنے کی تعلیم دی گئی ہے. اب اگر کسی مسلمان عورت میں اس طریقے کے خلاف کوئی بات دیکھی جائے گی، یوں نہیں کہا جائے گا کہ اس نے ترقی کر لی ہے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ عاقلہ بن گئی ہے، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اس نے جہالت کا غیر اصلاحی طریقہ اپنا لیا ہے اور شریعت کے احکام کو چھوڑ بیٹھی ہے. لیکن پتہ نہیں اس زمانے کے اخلاقی عقل کہاں رہ گئی ہے کہ انہوں نے بے پردگی ہو کر گھومنے ہی کو ترقی سمجھی ہے.